آخر الاسبات، اور اسبات کا دوسرا قسم جو ہم نے بیان کیا تھا، اسبات کا دوسرا بات سببیہ، نسبیہ کا ذکر ہوا، ابھی اسبات سببیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو مول العطاق، مول العطاق کیسے کہتے ہیں؟ جو غلام کو آزاد کرنے والا، اور جس غلام کو آزاد کیا گیا اب وہ اس کا انتقال ہو گیا، اور اس غلام کے انتقال ہوا، معتق کا انتقال ہوا، تو معتق کے کوئی بھی ورثہ نہ ہو، نہ اصحاب الفرائض میں ہو، نہ ہی اسبات میں سے ہو۔ جب اسبات میں سے کوئی، اسبات نسبیہ میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو معتق کی جو بھی طریقہ ہے وہ معتق کی طرف لوٹے گا، اور اگر معتق خود نہ ہو، اس سے پہلے معتق کا انتقال ہو گیا ہو، تو اس کی جو ولا ہے، اس کا جو مال ہے، طریقہ ہے، وہ معتق کے اسبات کی طرف لوٹے گا، وہ اسبات جو مذکر ہو، یعنی معتق کے اسبات نسبیہ کو ملے گا، اور معتق کے اسبات نسبیہ وہ مذکر میں، مؤنث میں نہ ہو تو مذکر کو دیا جائے گا۔ ان کی بھی ترتیب یہی ہے کہ پہلے معتق کے جز، پھر معتق کے اصل، پھر معتق کے باپ کے جز، پھر معتق کے دادا کے جز کو ملے گا۔ الذی ذکرنا، جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا۔ پھر اب جو ولا ہے، جو اسبات سببیہ کی جو ولا، یعنی معتق کی ولا جو لوٹتی ہے معتق کی طرف، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس کا ثبوت بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، ولا ایک رشتہ داری ہے، اور یہی نسب کی رشتہ داری کی طرح ہے۔ ان حدیث مبارکہ کو ولا کو بھی رشتہ داری کہا گیا، جس طرح کہ نسب کی رشتہ داریت ہوتی ہے۔ ولا شیء للاناث، تو اس کے اندر بتایا کہ جو معتق کا مال ہے معتق کی طرف لوٹے گا، اگر معتق نہ ہو تو اس کے مذکر اسبات کو ملے گا۔ لا شیء للاناث، عورتوں کے لیے اس میں سے کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیس للنساء من الولا، ولا میں سے عورتوں کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، الا ما اعتقن او اعتق من اعتقن، ہاں مگر ان عورتوں کا حصہ ہے جنہوں نے انہیں آزاد کیا، جنہوں نے غلام کو آزاد کیا تو ان کی ولا ان عورتوں کی طرف لوٹے گی۔ او اعتق من اعتقن، یا ان کی آزاد کردہ نے کسی کو آزاد کیا، ان کے آزاد کردہ نے غلام کو آزاد کیا تو ان کی طرف ولا لوٹے گی جنہوں نے آزاد کیا ہوگا۔ او کاتبنا او کاتب من قاتبنا، اور جنہوں نے مکاتب بنایا یا ان کے غلام نے کسی کو مکاتب بنایا، یعنی عورت نے کسی غلام کو مکاتب بنایا کہ تم مجھے اتنی رقم ادا کرو گے، ادا کرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو اس غلام نے اتنی رقم اسے آزاد کر کے دی اور پھر وہ آزاد ہو گیا، اور پھر آگے جا کر اسی غلام نے کسی کو مکاتب بنایا، یعنی اسی نے کا کوئی غلام خریدا، پھر اس کو مکاتب بنایا کہ تم مجھے اتنی رقم دو گے تو تم آزاد ہو، تو اس نے بھی اسے رقم ادا کر دی اور وہ بھی آزاد ہو گیا۔ تو اب پہلے والا غلام جو جس کو عورت نے آزاد کیا تھا، پھر دوسرے والا غلام جس کو اس مکاتب نے آزاد کیا تھا، اب دونوں فوت ہو گئے، تو ان کی جو وراثت ہے، ان کا جو مال ہے وہ کیا ہے؟ ان عورت کی طرف لوٹے گا جس نے پہلے غلام کو آزاد کیا تھا۔ او دبرنا او دبر من دبرنا، یا وہ عورتیں جنہوں نے مدبر بنایا یا جن کے مدبر نے مدبر بنایا، تو ان کی بھی ولا ان عورتوں کی طرف لوٹتی ہے۔ آزاد کردہ غلاموں کی، آزاد کردہ غلام کی ولا جو ہے وہ اس کی طرف کھینچ کے لائے گی، جو ولا جو ہے وہ کھینچ کے اس عورت کو ملے گی، آزاد
کردہ غلام کی ولا اس کی طرف لوٹے گی، یا آزاد کردہ غلام کی بھی ولا اس کی طرف لوٹے گی۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک قاعدہ یہ سمجھے کہ جو بچہ ہے وہ ماں کے تابع ہوتا ہے۔ اگر ماں آزاد ہے تو بچہ بھی آزاد، اگر ماں غلام ہے تو اس کا بچہ بھی غلام ہوگا۔ تو اس کا مثال یہ سمجھے کہ ایک غلام کو خاتون کی اجازت سے اس غلام نے کسی آزاد کردہ لونڈی سے شادی کی اور اس سے بچہ پیدا ہوا، تو وہ بچہ ماں کے تابع ہوگا، کیونکہ وہ آزاد شدہ لونڈی ہے تو اس کے تابع ہوا۔ اب عورت نے اس غلام کو آزاد کر دیا، کر دیا تو اس بچے کی جو ولا ہے وہ اس کو ملے گی، یہ اس کا وارث بنے گا، کیونکہ یہ بھی آزاد ہو گیا۔ اب یہ آزاد ہوا تو اس کی آزاد کرنے کی وجہ سے تو جو بچے کی ولا ہے وہ اس کی وجہ سے اس کی طرف لوٹے گی، خاتون کی طرف جس نے اس کو آزاد کیا تھا۔ اسی طرح آزاد کردہ غلام کا بھی آزاد کردہ غلام ہے تو اس کی بھی ولا اس خاتون کی طرف لوٹتی ہے۔ اسی کی مثال بھی یہی ہے کہ کسی کو عورت نے آزاد کیا تھا، پھر اس کا ایک غلام تھا، اس نے کسی غلام کو خرید کیا، پھر اس کے پاس غلام تھا، تو پہلے والا غلام نے دوسرے کو اجازت دی کہ تم شادی کرو۔ دوسرے نے جب شادی کی تو اس شادی سے اس کو بچہ پیدا ہوا، تو وہ بچہ ماں کے تابع ہوا، تو ماں آزاد ہے تو اس کی بچے کی جو ولا ہے وہ اس ماں کی طرف لوٹتی ہے۔ تو آزاد کردہ پہلے غلام نے دوسرے جو غلام خریدا تھا اس کو بھی آزاد کر دیا۔ اب اس کی ولا جو ہے وہ اگر یہ دونوں غلام موجود نہ ہو، فوت ہو گئے ہو، تو ان کی جو بھی ولا بچے کی ہے وہ اس خاتون کی طرف لوٹے گی جو پہلے غلام کو جس نے آزاد کیا تھا اس کی طرف لوٹے گی۔ وَلَوْ تَرَكَ أَبَا الْمُعْتِقِ وَإِبْنَهُ، اور معتق نے باپ کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑا، تو امام ابو یوسف کے نزدیک السدس الولا للاب، یعنی ولا کا سدس باپ کو ملے گا، والباقی للابن، باقی جو ہیں وہ کس کو ملے گا؟ بیٹے کو ملے گا۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ اگر کسی نے معتق نے اپنے باپ اور اپنے بیٹے کو چھوڑا تو اس صورت میں باپ کو سدس ملے گا اور بیٹے کو کیا ملے گا؟ باقی جو بچے گا وہ بیٹا لے لے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک الولاء کلہ للابن ولا شیء للاب، تمام طرفین کے نزدیک تمام کی تمام ولا جو ہیں وہ بیٹے کو ملے گی، باپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جزء المیت ہے اور اس کے اندر اصحاب الفرائض کو نہیں دیا جاتا۔ یہی قاعدہ ہے کہ اصحاب الفرائض کو ولا میں کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے، صرف عصبات میں ہوتا ہے، تو عصبات جو بھی ہوں گے ان کو دیے جائیں گا، لیکن اصحاب الفرائض کو نہیں دیا جائے گا ولا میں سے۔ وَلَوْ تَرَكَ ابْنَ الْمُعْتِقِ وَجَدَّهُ، اگر معتق نے اپنے بیٹے کو اور اپنے دادا کو چھوڑا تو اس صورت میں فالولاء کلہ للابن بالاتفاق، تمام کی تمام ولا جو ہیں وہ بیٹے کو ملے گی، دادا کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس میں تمام اماموں کا اتفاق ہے۔ وَمَن مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ، جو شخص مالک ہوا ذی رحم محرم کا، تو وہ شخص ان پر آزاد ہو جائے گا۔ یعنی کسی نے اپنے باپ کو خرید کیا تو باپ کو خریدنے سے ہی ان کا باپ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ یا باپ نے بیٹے کو آزاد کیا تو اس کو خریدنے سے ہی بیٹا کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، چاہے وہ آزاد کرے یا نہ کرے، کیونکہ وہ ذی رحم محرم رشتہ دار ہیں، ان کا مالک بننے سے یا خرید کرنے سے وہ خود بخود آزاد ہو جائیں گے۔ تو تمام کی تمام ولا جو ہیں وہ ان کی ملکیت کے مطابق دی جائے گی۔ جیسے کہ مثال کثلاث بنات، کسی باپ کی 3 بیٹیاں تھیں، للکبریٰ 30 دینار وللصغریٰ 20 دینارا، مثال کے طور پر
3 بیٹیاں تھیں، ان میں سے بڑی بیٹی نے 30 دینار دیے تھے اور چھوٹی بیٹی نے 20 دینار دیے تھے۔ فاشترطا اباہما بالخمسین، تو دونوں نے اپنے والد کو 50 دینار میں خریدا تھا۔ جب دونوں نے مل کر 50 دینار میں خریدا، ثم مات الاب، پھر وہ باپ مر گیا، ان کا انتقال ہو گیا باپ کا، تو وہ ترک شیئا، تو اس نے ترکہ میں سے کوئی چیز چھوڑی۔ فالثلثان بینہن اثلاثا بالفرض، تو ثلثان ان تینوں بیٹیوں کو ملے گا ایک ایک حصہ بالفرض، فرضی حصہ دیے گئے۔ 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں تو انہیں فرضی حصہ کتنا ملتا ہے؟ ثلثان۔ والباقی بین مشتری الاب، باقی جو 2 بیٹیاں ہیں وہ دونوں اپنے باپ کی خرید کرنے میں دونوں کیا ہیں؟ مشترک ہیں، دونوں نے حصہ ملایا تھا۔ بڑی بیٹی نے 30 دینار اور چھوٹی بیٹی نے 20 دینار ملائے تھے۔ اخماسا بالولاء، تو 5 حصے ولا میں کیے جائیں گے۔ ثلاثۃ اخماس للکبریٰ، اور 5 میں سے 3 اس بڑی بیٹی کی جس نے 30 دینار ملائے تھے، وخمسہ للصغریٰ، اور باقی جو 2 حصے ہیں بیٹی کو ملے گا جس نے 20 دینار ملائے تھے۔ وتصحیح من 45، تو اس مسئلے کی تصحیح جو ہے وہ 45 سے ہوگی۔ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ذی رحم محرم کو کسی نے خرید کیا تو وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ اب 3 بیٹیوں نے باپ کو خریدا، تو جس کی 3 بیٹیاں تھیں ان میں سے 2 بیٹیاں صغریٰ اور کبریٰ دونوں مل کر باپ کو خریدا۔ اس میں سے صغریٰ نے 20 دینار دیے اور کبریٰ نے 30 دینار دیے، تو ان دونوں نے مل کر باپ کو خریدا، تو باپ خریدنے سے ہی ان کا باپ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ اور ان کی جو جائیداد ہے باپ کی، وہ ان تینوں بیٹیوں میں پہلے فرضی طور پر حصہ دیا جائے گا، پھر جو مال بچے گا وہ ان کو بطور ولا ان کے حصوں کے مطابق دیا جائے گا جن 2 بیٹیوں نے مل کر باپ کو خریدا تھا۔ تو ان کی وضاحت یہی ہے کہ 2 بیٹیاں تھیں تو 3 بیٹیاں ہیں، جب 2 یا 2 سے زائد ہو تو اس صورت میں بیٹیوں کو کیا ملتا ہے؟ ثلثان۔ تینوں بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ ثلثان۔ مسئلہ کس سے نکلے گا؟ 3 سے۔ 2 ان کو بطور فرضی حصہ دیا گیا تینوں کو، اور باقی 1 بچا ہوا ہے، وہ 1 جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں، یعنی جنہوں نے باپ کو خریدا تھا، 1 بچا، تو 1 جو ہے وہ بطور ولا ان 2 کو دیا جائے گا، کبریٰ اور وسطیٰ کو۔ کبریٰ نے 30 دینار ملائے تھے اور وسطیٰ نے 20 دینار ملائے تھے، اور صغریٰ نے 20 دینار ملائے تھے۔ اب ان دونوں بیٹوں نے کبریٰ اور صغریٰ نے دونوں دینار ملا کر باپ کو خریدا تھا۔ اب جو 1 ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں تقسیم ہوگا۔ وہ کس طرح ہوگا کہ 1 کے 3 خمس کیے جائیں گے۔ 1 کے کتنے خمس کیے جائیں گے؟ 3 خمس کیے جائیں گے۔ ان میں سے کبریٰ جس نے 30 دینار دیے تھے اسے 3 خمس ملیں گے، اور صغریٰ جس نے 20 دینار دیے تھے اسے 2 خمس ملیں گے۔ تو اس کو کتنے ملیں گے؟ 3 خمس، اور صغریٰ کو کتنے ملیں گے؟ 2 خمس۔ اب 2 جو ہے وہ 3 بیٹیوں میں تقسیم نہیں ہو رہے، تو اوپر 3 ہے اور نیچے کیا ہے؟ 2 ہے، تو ان کے درمیان میں حصے اور روس میں نسبت جو ہے وہ تباین ہے۔ جب تباین ہوگی تو عدد روس کو محفوظ کر لیں گے، تو ہم نے ان تینوں کو محفوظ کر لیا۔ اب ہم نے دیکھا کہ 1
اور یہ کیا ہے 2 اور 3 اور 2، 3 اور 2 یہ 5 ہوئے، اور 5 اور 1 میں کیا نسبت ہے؟ تباین ہے۔ تو ہم نے 5 کو محفوظ کر لیا، یعنی پہلے 3 کو محفوظ کیا پھر 5 کو محفوظ کر لیا۔ اب 5 کو 3 میں ہم نے ضرب دی تو کتنا بنا؟ 15 بنا۔ تو اب 15 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں گے کتنا ہوگا؟ 45۔ کتنا ہوگا؟ 45۔ اب ہم 15 کو 2 میں ضرب دیں گے کتنے بنے؟ 30 بنے۔ اب 30 جو ہیں وہ ان تینوں بیٹوں میں تقسیم کیے جائیں گے، اس بیٹے کو 10 آئیں گے، اس کو بھی وسطیٰ کو 10 آئیں گے، اور صغریٰ کو بھی 10 آئیں گے۔ یہ تینوں میں 30 تقسیم ہو گئے۔ 15 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو 15 ہی آئے گی، ٹھیک۔ اب 15 کو ہم اس دو بیٹے میں جس نے 30 دینار ملائے تھے اور 20 دینار ملائے تھے دونوں کے درمیان میں تقسیم کریں گے۔ تو جس نے 30 دینار ملائے تھے اس کو ہم نے کتنے دیے تھے؟ 3 خمس، اور جس نے 20 دینار دیے تھے اسے 2 خمس دیں گے۔ اب جو 15 ہے وہ 15 کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 15 کے جب 5 حصے کیے جائیں گے تو کتنے ہوں گے؟ 3 آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو 15 کے 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 3 حصے اس کبریٰ کو ملیں گے جس نے 30 دینار ملائے تھے، 2 حصے صغریٰ کو ملیں گے جس نے 20 دینار ملائے تھے۔ تو 15 کے 5 حصے کے 3 بنے، اور 3 حصے دی جائیں گے تو کتنے بنیں گے؟ 9 بنیں گے۔ 3 تھے، 3 کو ضرب دی ہم نے 3 میں، کتنا ہوا؟ 9 بنے۔ اور 2 حصے اس کو دیے تھے، تو اس کے جب 2 سے ہم 3 کو ضرب دیں گے کتنے بنیں گے؟ 6 بنیں گے۔ 6 اور 9 15 ہوئے،